فرحان کی صبح آنکھ کھلی تو اس نے خود کو دریا کے روم میں اس کے بیڈ پر لیٹے پایا۔ اوہ، میں یہیں سو گیا۔ اگر دریا کو پتہ لگا کہ میں کنہان کے منہ پر ہلکے تھپڑ کے انداز میں دریا کا ہاتھ پڑا۔ اف، یہ لڑکی سوتے میں بھی ٹھیک نشانے لگاتی ہے۔ لگتا ہے تھپڑ مارنے کا کافی ایکسپیرئنس ہے محترمہ کو۔ کنہان نے مسکرا کر اس کا نرم و نازک ہاتھ گال سے ہٹا کر ہونٹوں سے لگایا۔ ایک بار، 2 بار، 3 بار، کنہان یہ امر بار بار دہرانے لگا۔ عین اسی وقت دریا کی آنکھ کھل گئی۔ اسے لگا اس کے ہاتھ کو کوئی نرم گرم چیز چھو رہی ہے۔ جو پہلا احساس آیا وہ سانپ کا تھا۔ دریا نے مندی مندی آنکھیں پھٹ سے پوری کھولیں کہ اپنا ہاتھ کنہان کے لبوں سے مس ہوتا دیکھ کر 440 واٹ کا جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ کنہان اس افطار کے لیے ہرگز تیار نہ تھا۔ دریا کو اپنی طرف خونخوار نظروں سے تکتے پا کر وہ نہ صرف شرمندہ ہوا بلکہ سمجھ نہ پایا کہ دریا کو کیسے بتائے کہ اس کی نیت ہرگز خراب نہ تھی۔ وہ تو بس ایسے ہی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر۔ ہاؤ ڈیئر یو مسٹر کنہان لاشاری، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی، وہ بھی میرے سونے کا فائدہ اٹھا کر۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ دریا ہوش میں آتی چلائی۔ دیکھو دریا، وہ منمنایا، دیکھ ہی رہی ہوں تمہاری دیدہ دلیری۔ دریا نے دانت کچکچائے۔ پلیز دریا، میرا ارادہ یہ نہیں تھا جو تم سمجھ رہی ہو۔ اصل میں تمہارا ارادہ کیا تھا یہ تو میں اچھے سے جان چکی۔ پہلے میرے کمرے میں میرے ہی بیڈ پر سونے کی جسارت کی تم نے، اور اب تم اس قدر گھٹیا ہو۔ میں ایویں تم کو شریف سمجھ رہی تھی۔ دریا نتنے پھلائے زور و شور سے اخلاقیات پر تقریر کرتی اسے اس کی حد بتا رہی تھی۔ کنہان اتنی کریٹیکل سچویشن میں بھی مسکرا دیا۔ وٹ نان سینس، میں لطیفے سنا رہی ہوں تمہیں۔ دریا اس کی مسکراہٹ پر چڑی۔ نہیں، وہ تم غصے میں ناک پھلا کر لڑتی جھگڑتی ہوئی بہت کیوٹ لگ رہی ہو۔ کنہان جلدی سے بات مکمل کر کے بیڈ سے دور ہٹا۔ تم ذلیل انسان، دریا نے تکیہ اٹھا کر اس کی طرف پھینکا جسے کنہان کیچ کر کے رازداری سے اس کی طرف جھکا۔ ویسے تمہارے ہاتھ بہت پیارے ہیں، وہ مسکراتا ہوا بڑی دلیری سے آنکھ مارتا۔ یہ جا وہ جا۔ پیچھے دریا حیرت سے منہ کھولے اس کے انداز اور جرأت دیکھتی رہ گئی۔ بی بی جی، صاحب بلا رہے ہیں آپ کو، ملازمہ نے لان میں بیٹھی دریا کو بتایا۔ آتی ہوں۔ چند منٹ بعد وہ محسن حیات کے سامنے تھی۔ بابا، آپ نے بلایا؟ ہاں بیٹھو بیٹا۔ جی کہیں۔ دریا بیٹا، تم کالج کیوں نہیں جا رہی؟ بابا، میرا دل نہیں کر رہا مزید پڑھنے کو، اکتایا ہوا جواب آیا۔ کیوں بیٹا؟ پتہ نہیں، بس اب کالج جانے کو دل نہیں مان رہا۔ دریا بیٹا، سنبھالو خود کو۔ حالانکہ وہ خود اس دکھ کو سینے میں چھپائے اندر ہی اندر کھل رہے تھے۔ جانے والوں کے ساتھ جایا نہیں جاتا، ہمیں یہاں اس دنیا میں رہ کر یہیں کے اصولوں کے مطابق خود کو چلانا پڑتا ہے۔ اس لیے بیٹا خود کو مصروف کرو تاکہ زندگی گزارنا آسان لگے۔ لیکن بابا، میں اب میڈیکل نہیں پڑھوں گی۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئے۔ بابا، میں اب وہ سب نہیں پڑھ پاؤں گی۔ لیکن بیٹا، یہ تو ماریا۔ بابا پلیز، میں جانتا ہوں یہ ماریا کی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں، مگر اس طرح کے حالات میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتی، اس لیے میں کچھ اور پڑھ لوں گی۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، تم جو بھی پڑھنا چاہو۔ محسن بیٹی کی بات مان کر بولے۔ تھینکس بابا، چائے لاؤں؟ بالکل۔ دریا بھی مسکراتی ہوئی چائے بنانے چلی گئی۔ کنہان اس روز گھر چھوڑ کر اسلام آباد آ گیا تھا، جہاں ارحم اور ولید کی مکمل سپورٹ نے اسے سنبھلنے میں ہیلپ کی۔ کچھ عرصے جاب کی اور پھر اپنے اکاؤنٹ میں موجود پیسوں سے شو روم بنا لیا، جو بہت کم عرصے میں کافی ترقی کر گیا۔ کنہان نے ایک برانچ لاہور اور ایک کراچی میں کھول کر خود کو ہر طرح سے مصروف کر لیا تاکہ ماضی کی اذیتناک یادوں سے پیچھا چھڑا سکے، مگر اتنی مصروفیت بھی دریا کو بھلانے میں مددگار ثابت نہ ہوئی۔
ہر لمحہ ہر گھڑی وہ کنعان کی یادوں میں اور دعاؤں میں شامل رہی، اور پھر اسی طرح ایک روز اس کی دعائیں قبول ہو گئیں۔ اس دن وہ لاہور والی برانچ میں ہی گیا تھا کہ کام کی وجہ سے لیٹ ہو گیا۔ ہوٹل میں روم بک کروا رکھا تھا۔ وہ رات 1-2 بجے کے درمیان واپس ہوٹل ہی جا رہا تھا کہ اس کی گاڑی کے سامنے ایک لڑکی گری اور بے ہوش ہو گئی۔ کنعان دیکھنے کو باہر آیا تو وہاں دریا کو گرے دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ میرا اس واقعے کے 1 ماہ بعد واپس ہاسٹل آ گئی تھی، مگر کالج میں دریا کو نہ پا کر حیران ہوئی۔ شازمہ، دریا نہیں آیا آج؟ نہیں، وہ تو پچھلے 1 ماہ سے نہیں آ رہی۔ پرسوں سر نیازی بتا رہے تھے کہ وہ میڈیکل چھوڑ چکی ہے۔ واٹ؟ میرا کو جھٹکا لگا۔ تو کیا تمہیں نہیں بتایا اس نے؟ شازمہ حیران تھی۔ نہیں، ایکچولی میں نے تو روکا تھا اسے، مگر میری غیر موجودگی میں وہ… اچھا چلو، میں کرتی ہوں اس سے بات۔ میرا جھوٹ بولتی بمشکل مسکرائی۔ ہاں ٹھیک ہے، تم پوچھ لو۔ شازمہ مسکراتے ہوئے چلی گئی۔ میرب نے بہت ہمت کر کے دریا کا نمبر ملایا، مگر دوسری طرف سے آپ کا نمبر کسی کے استعمال میں نہیں ہے کا جواب سن کر وہ پھر سے جھٹکا کھا گئی۔ اب وہ اس کے گھر جانے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ میرب مزید 1 ہفتہ گزار کر واپس ایبٹ آباد چلی گئی، ہمیشہ کے لیے۔ یوں میڈیکل کالج میں پہلے دن بننے والی میرب اور دریا کی دوستی اختتام پذیر ہو گئی۔ بے جان کو دریا بنا دیکھے ہی بری لگی تھی۔ اپنی اکلوتی بیٹی کے منہ سے ہر وقت دریا نامہ سن کر وہ اکتا چکی تھی۔ اکثر میرب کو ڈانٹ بھی دیتی کہ پرائی لڑکی سے دوستی ایک حد تک ہی رکھو، خواہ بڑھاوا مت دو، مگر میرب ان کی نصیحت ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی۔ پھر ایک بار جب میرب گھر آئی تو اس کے پاس دریا کی تصویر تھی۔ لے جی دیکھیں بیبی جان، اور میری چوائس کی داد دیں کہ آپ کی بیٹی نے کیا چن کر دوست بنائی ہے۔ میرب نے تصویر ماں کے سامنے کی۔ بی جان نے تصویر دیکھ کر دل ہی دل میں دریا کے حسن کو سراہا، مگر زبان سے اقرار کرنا شاید جرم سمجھا۔ یہ اس کے ساتھ والی لڑکی کون ہے؟ یہ ماریا ہے، دریا کی بڑی بہن۔ ہے تو یہ بھی پیاری، مگر دریا زیادہ پیاری ہے نا؟ میرب کی ماں نے تائید چاہی۔ یہ ماریا کی منگنی وغیرہ ہوئی ہے کہیں؟ نہیں، ابھی تو نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ جا کر چائے بنا لاؤ، میرے سر میں درد کر دیا ہے تم نے۔ جی لاتی ہوں ابھی۔ میرب چلی گئی۔ بی جان نے تصویر سامنے کی اور دریا پر ایک ناگوار سی نظر ڈالی، جبکہ ماریا دریا کے مقابلے میں انہیں معصوم اور بھلی معلوم ہوئی تھی۔ بی جان کو دوسری دفعہ دریا سے نفرت تب محسوس ہوئی جب انہوں نے کنعان کے موبائل میں دریا کی تصویر دیکھی۔ وہ کنعان کے روم میں اس کی لندن جانے کے لیے پیکنگ کرنے آئی تھی کہ کنعان کے سیل کی روشن اسکرین کی طرف متوجہ ہوئیں جو بیڈ پر پڑا تھا۔ ان کو اسکرین پر کسی لڑکی کی تصویر نظر آئی۔ انہوں نے سیل اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہی دریا کی مسکراتی تصویر دیکھ کر انہیں نفرت اور غصہ ایک ساتھ آیا۔ بے حیائی تو دیکھو، 2 ملاقاتوں میں ہی اپنی تصویر ایک نامحرم مرد کو دے دی۔ نہ جانے کیسی مائیں ایسی بیٹیاں پیدا کرتی ہیں جو غیر مردوں پر ڈورے ڈالتی ہیں۔ بے شرمی کی انتہا تھی۔ بی جان نے نفرت سے سوچا، مجھے تو پہلے ہی بری لگتی تھی تم، اور رہی صحیح کسر تمہاری اس تصویر نے پوری کر دی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میرے ہیرے جیسے بیٹے کو پھانس لوگے اتنی آسانی سے؟ تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے دریا بی بی۔ تم جیسی گلی منڈلانے والی لڑکی ہرگز میری بہو بننے کے لائق نہیں۔ نہ جانے اب تک کتنے مردوں کے ساتھ چکر چلا چکی ہوگی۔ بی جان حکایت سے دریا سے ہم کلام تھی۔ وہ یہ بات کنعان سے کرنا چاہتی تھی، مگر یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ لندن سے واپس آنے تک کنعان کے سر سے دریا کا بھوت اتر چکا ہوگا، مگر ان کا یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ لندن سے واپسی پر جب بی جان نے کنعان سے شادی کی بات کی تو کنعان کے منہ سے دریا کا نام سن کر انہیں حیرت تو نہ ہوئی، مگر دریا سے نفرت کا گراف مزید بڑھ گیا۔ وہ اس بات پر کنعان سے جرأ کر سکتی تھیں کہ دریا اچھی لڑکی نہیں، مگر پھر چپ رہیں کہ ہو سکتا ہے کنعان پچھلے 1 سال سیاس سے رابطے میں رہا ہو۔ اگر ایسا ہو تو پھر وہ ہرگز میری بات نہیں مانے گا۔ تبھی ان کے شیطانی دماغ میں ماریا کا خیال آیا، اگر میں کنعان کی شادی کہیں اور زبردستی کر بھی لوں گی تو وہ دریا سے دوسری شادی بھی کر سکتا ہے، مگر اگر اس کی شادی ماریا سے ہو جائے تو پھر تو دریا کا کوئی آپشن نہیں بچتا نا۔ یہی سوچ کر انہوں نے کنعان کو دریا کے لیے ہاں کہہ دی۔
مگر وہاں جا کر ماریا کے لیے پروپوزل دے دیا۔ آج اس واقعے کو 4 سال سے اوپر ہو چکے تھے۔ وہ دل میں خود بھی پچھتا رہی تھی، مگر زبان سے اقرار کرنا شاید جرم سمجھتی تھی، اس لیے خاموش تھی۔ انہوں نے اگر اپنا بیٹا دریا کا نہ ہونے دیا تو وہ ان کا اپنا بھی نہ ہو سکا۔ 4 سال جدائی کی سزا کم نہ تھی ان کے لیے، مگر پھر بھی وہ جھکنے کو تیار نہ تھی، یا پھر شاید بیٹے سے واپسی کی توقع کر رہی تھی۔ کنعان 2 دن سے گھر نہیں آیا تھا۔ وہ کل صبح آفس گیا مگر شام کو واپس نہ آیا۔ اگلی صبح سے شام اور شام سے رات کے 12 بج چکے تھے، مگر کنعان کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ پہلے کبھی ایسا نہ ہوا تھا۔ کنعان ٹائم سے آفس جاتا اور ٹائم سے ہی واپس گھر آتا تھا۔ اب تو دریا کو بھی فکر ہونے لگی تھی، نہ جانے کہاں گیا ہوگا۔ اللہ جی، جہاں بھی ہے وہ شخص آ جائے واپس، پتہ نہیں کہاں چلا گیا وہ۔ میں کیوں پریشان ہو رہی ہوں اس ڈفر کے لیے، میری طرف سے بھاڑ میں جائے۔ دریا کی آنکھوں کے سامنے کنعان کا دلکش سراپا لہرایا۔ نہیں، ایسے بندے کو بھاڑ میں تو ہرگز سوٹ نہیں کرتا، تو پھر کہاں؟ وہ گال پر انگلی رکھ کر سوچنے لگی، اف، میں یہ کیا سوچ رہی ہوں، بالکل ہی مت ماری گئی ہے میری تو۔ اس نے سر پر ہاتھ مارا۔ کہاں ہوگا یہ؟ ایک بار آ جاؤ واپس، چھوڑوں گی نہیں تمہیں میں، دریا نے اسے دھمکی دی۔ کیا کروں، اب میرے پاس تو اس لارڈ صاحب کا نمبر بھی نہیں، اور ملازمہ بھی 3 دن پہلے کام چھوڑ کر جا چکی ہے۔ اب کیسے پتہ کروں اس کا؟ وہ لاؤنج میں ادھر ادھر چکر کاٹتی۔ ہم کا نام تھی چوکیدار، ہاں اسی سے پوچھتی ہوں۔ وہ چٹکی بجاتی باہر آئی۔ خان، تمہارے صاحب کدھر ہیں؟ پتہ نہیں بیگم صاحب، ہم کو نہیں معلوم۔ اچھا، تو پھر اس کا نمبر ملا کر دو مجھے۔ جی ابھی دیتا ہوں۔ خان نے نمبر ملا کر سیل دریا کی جانب بڑھایا۔ سیل آف تھا۔ لو، یہ نئی مصیبت، تم ایک دفعہ میرے ہتھے چڑھ جاؤ کنعان لاشاری، دیکھتی ہوں کون بچاتا ہے تمہیں۔ دریا نے دانت کچکچائے۔ یہ لو، سیل نمبر بند ہے تمہارے صاحب کا۔ دریا پاؤں پٹکتی واپس لاؤنج میں آئی۔ اب وہ واقعی پریشان ہو چکی تھی۔ کہیں کوئی حادثہ؟ اس کے دل میں خیال آیا۔ نہیں، اللہ نہ کرے، مانا کہ وہ شخص مجھے پسند نہیں، مگر اب اتنا بھی برا نہیں کہ کچھ ایسا ویسا ہو اس کے ساتھ۔ اللہ جی پلیز واپس آ جائے وہ۔ دریا آنکھیں بند کیے دعاؤں میں مشغول تھی جب گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ وہ جلدی سے باہر کی جانب بھاگی۔ سامنے سے کنعان کو آتے دیکھ کر وہ بھوکی شیرنی بنے اس کی طرف لپکی۔ ذلیل، کمینے انسان، کہاں تھے تم؟ دریا نے اس کا گریبان پکڑا۔ تم جانتے تھے نا میں اکیلی ہوں گھر میں، ملازمہ کام چھوڑ کر جا چکی ہے، پھر بھی غائب رہے۔ ایک کال کر دیتے تو کون سا تمہاری شان میں کمی آ جاتی، مگر نہیں، تمہیں کیا میں مروں یا جیوں؟ دریا ارد گرد کی پرواہ کیے بغیر چلا رہی تھی، جبکہ کنعان کے پیچھے کچھ فاصلے پر کھڑے ارحم اور ولید اپنے یار کی عزت افزائی سن رہے تھے۔ ولید نے آگے بڑھنا چاہا مگر ارحم نے بازو پکڑ کر روکا۔ ابے سن چپ کر کے، تو دیکھ نہیں رہا کنعان لاشاری بھیگی بلی بنا کھڑا ہے، کتنا کیوٹ لگ رہا ہوگا فرنٹ سے۔ ارحم نے دانت نکالے۔ ولید نے اسے گھورا۔ کنعان کی پشت تھی ان کی طرف، اور دریا لمبے چوڑے کنعان کے سامنے تھی، اس لیے پیچھے کا منظر نہ دیکھ پائی۔ بتاؤ کہاں سے عیاشیاں کر کے آئے ہو پورے 2 دن اور 1 رات، بولو۔ دریا نے گریبان جھنجھوڑا۔ کنعان کو لگا اب وہ مزید کچھ دیر نہ بولا تو وہ ہینڈ اسپیشلسٹ ضرور اپنے ہاتھ کا جادو دکھا دے گی، اور اب وہ اکیلا نہیں تھا، پیچھے وہ دونوں بھی موجود تھے۔ وہ ہکلایا۔ کیا وہ لگا رکھی ہے؟ بات کرنی نہیں آتی تمہیں، یا وہ بھی مجھے سکھانی پڑے گی؟ وہ چیخی۔ آتی ہے، وہ منمنایا۔ تو پھر پھوٹو نا منہ سے۔ ارحم نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنے کہے کا گلا کھونچا، جبکہ ولید نے صرف مسکرانے پر اتفاق کیا۔ میں تو تجھے ہی زن برید سمجھتا تھا، یہ اپنے لارڈ صاحب تو تجھ سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل آئے۔ ارحم کی زبان پر پھر سے کھجلی ہوئی۔ منہ سے یہ کیوں کھڑے ہو، بولتے کیوں نہیں؟ دریا کا دل چاہ رہا تھا کہ اسے اٹھا کر باہر پھینک دے۔ ولید سے مزید برداشت نہ ہوا تو جلدی سے آگے آیا۔ بھابھی، وہ کنعان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ دریا، ولید
को देखकर शर्मिंदा हुई। वो कब, कैसे? अंदर चलकर बात होती है भाभी, कनान का ज्यादा देर खड़े रहना मुनासिब नहीं, वलीद ने रसान से कहा। जी। दरिया ने रास्ता छोड़ा। वलीद कनान को सहारा देकर अंदर की तरफ बढ़ा। कनान लड़खड़ा कर चल रहा था। दरिया ने गुस्से में उसकी जर्द रंगत और निढाल जिस्म पर गौर ही नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम भाभी, वो अरहम की आवाज़ पर पलटी। उफ, ये भी था? उसे मजीद शर्मिंदगी हुई। भाभी एक्चुअली वो कनान ने मना किया था आपको बताने से, इसलिए इन्फॉर्म नहीं किया आपको। अरहम ने ना बताने की वजह बताई। मैं तो मर रही थी ना यहाँ, इसके लिए जो मना किया। वो कनान को डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताई है भाभी, और मुझे यकीन है आप उससे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर अमल करवा ही लेंगे। अरहम ने मुस्कुराते हुए छेड़ा। दया ने झुका सर मजीद झुका दिया। मैं अंदर जा सकता हूँ क्या? शरारत से इजाजत मांगी। जी जी, वो जल्दी बोली। क्या चीज है ये इडियट? वैसे एक बात कहूँ भाभी? वो फिर से मुड़ा। जी। दरिया ने हाँ में सर हिलाया। बीवियों को इसी तरह अपने शौहर हजरात को काबू रखना चाहिए जैसे आपने इस ड्रैकोला को किया है। अरहम शरारत से कहकर कहकहा लगाता आगे बढ़ा। उफ, किस कदर बदतमीज है ये तो। मैं एवं ही उसे भले मान समझती रही। नॉनसेंस। दरिया सोचती हुई किचन की तरफ बढ़ी। अब उसे ही आधी रात को बिन बुलाए मेहमानों की मेजबानी करनी थी। दरिया चाय और स्नैक्स लेकर कनान के रूम में दाखिल हुई। कनान बेड की बैक से टेक लगाया आधा लेटा और आधा बैठा था। उस दुश्मन जान को आते देखकर सर से पांव तक दिल में उतारा। 2 दिन से ये चेहरा नहीं देखा था। यूं लग रहा था न जाने कितने दिन हो गए हों इस मनमोहने गुलाबी चेहरे को देखे। दरिया उसकी नजरों की तपिश महसूस कर चुकी थी, मगर अरहम और वलीद की वजह से चुप रही। उसने तीनों को चाय सर्व की। सॉरी भाभी, हमने इस वक्त आपको डिस्टर्ब किया, वलीद ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, डिस्टर्बेंस कैसी, मैं जाग ही रही थी। दरिया ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। भाभी, आप चाय नहीं ले रही? अच्छी नहीं बनी क्या? अरहम ने मुस्कुराहट दबाते कहा। नहीं, मैं रात को चाय नहीं पीती, दरिया ने बज़ाहिर मुस्कुरा कर ही कहा, मगर दिल में उसे 2-4 गालियों से नवाजा। कनान आज पहली दफा दरिया के हाथ का बना कुछ पी रहा था, इसीलिए खूब मजे से चुस्कियां ले रहा था। वैसे भाभी, आपके हस्बैंड को डॉक्टर ने लाइट चीज बताई है, लाइट ब्रेड, सूप, लिहाजा ऐसी ही चीजें दीजिएगा इस चटखोरे को। अरहम कनान को मजे से चुस्कियां लेते देख चुका था, इसलिए उसे छेड़ा। कनान मुस्कुरा दिया। ओके, हम चलते हैं, अब तू अपना ख्याल रखना। हाँ। वलीद खाली कप रख कर खड़ा हुआ। क्यों भाई, ये क्यों रखेगा ख्याल? इसे सिर्फ रेस्ट करनी है और ख्याल भाभी को रखना है। क्यों भाभी, ठीक कह रहा हूं ना मैं? अरहम ने मुस्कुराते हुए मासूमियत से पूछा। भाभी, इस डफर की बातों का माइंड मत कीजिएगा, एमी फजूल बोलता है ये। एग्जैक्टली, दरिया ने दिल में कहा। हमें निकलना चाहिए, अब लेट हो रहे हैं। वलीद ने घड़ी देखी। हाँ भाई, भाभी इंतजार कर रही होंगी तेरी क्लास लेने का। अरहम कहकर वलीद से रहा, मगर हंसी दबाता देखकर दरिया को रहा था। नॉनसेंस, स्टूपिड, दरिया ने हल्की सी सरगोशी की। चल, अब तेरे घर वाले भी इंतजार कर रहे होंगे तेरा। वलीद ने उसका गिरबान दबोचा। हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि कोई इंतजार की सूली पर लटके, अरहम ने एक अदा से कहा। उसकी अदा पर सब मुस्कुरा दिए। वलीद खुदा हाफिज कहता अरहम को घसीटता बाहर निकल गया। अब कमरे में वो दोनों ही रह गए थे। कुछ देर बाद कनान ने ही खामोशी को तोड़ा। दरिया, तुम जाकर सो जाओ। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे एक्सीडेंट का सुनकर मेरा हार्ट फेल हो जाएगा, जो इन्फॉर्म करने से मना किया? दरिया फिर से अधूरी क्लास लेने लगी। नहीं, बस ऐसे ही, मैंने मुनासिब नहीं समझा इसलिए। हाँ, तुम्हें क्यों मुनासिब लगेगा? मेरी वैल्यू ही क्या है तुम्हारी नज़र में, जो बताते मुझे? कनान ने हैरत से इस धूप छाँव सी लड़की को देखा, जो पल में कुछ कह रही थी और पल में कुछ और। हुआ कैसे एक्सीडेंट? वो उसका जर्द चेहरा देखकर धीमी पड़ी। वो थोड़ी फास्ट स्पीड की वजह से।
तो मत चलाया करो गाड़ी, अगर चलानी ही नहीं आती ड्राइवर रख लो कोई। मैं जा रही हूँ सोने, कल भी सो नहीं पाई तुम्हारी वजह से। मुझे तुम्हारी तेमादारी का कोई शौक नहीं, इसलिए जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो खुद ही ले लेना। और हाँ, मेड का इंतज़ाम भी कर लो, मुझसे कोई तवक्को मत रखना, तुम्हारी खिदमत करूँगी मैं, समझे? दरिया एक ही सांस में कहती कमरे से निकल गई। कनान उसके नॉन स्टॉप बोलने पर मुस्कुरा दिया। सुबह जब दरिया किचन में आई तो कनान वहां पहले से मौजूद था, शायद चाय बना रहा था अपने लिए। दरिया ने उसकी पुश्त से उसका जायजा लिया। गीले बाल बिखरे हुए थे जिन्हें कंघी करने की जहमत ना की थी। ट्राउजर में का एक पाइंचा घुटने से ऊपर था। आधी टांग और पांव पर पट्टी बंधी थी जिसकी वजह से ट्राउजर नीचे नहीं हो सका। वो बमुश्किल खड़ा था। दरिया को उस पर तरस आया, इसलिए आगे बढ़ी। लाओ मैं बना देती हूँ, वो बराबर आकर बोली। नहीं, मैं कर लूँगा, वो खफा खफा सा बोला। छोड़ो उसे, कहा ना मैं बना देती हूँ। दरिया ने सॉस पैन का हैंडल पकड़ा। कनान भला कैसे टाल सकता था दरिया साहिबा की बात, इसलिए पीछे हटा। तुम्हें स्टेयर्स नहीं उतरनी चाहिए थी। मैं ठीक हूँ। कनान उसके फिक्रमंद लहजे पर मुस्कुराया। दरिया ने चाय और ब्रेड की ट्रे उसके सामने रखी। फिलहाल ये खा लो, मैं सूप बनाती हूँ अभी। नहीं, तुम रहने दो, मैंने वलीद से मेज का कह दिया है, वो भेज देगा अपनी मेड जब तक कोई इंतज़ाम नहीं होता। तुमसे मशवरा नहीं मांगा मैंने, दरिया ने तड़क कर जवाब दिया। कनान चुपचाप नाश्ता करने लगा। दरिया कुछ देर बाद प्यार से बोला। दरिया खामोश रही। दरिया फिर से पुकारा। क्या तकलीफ है तुम्हें? चुपचाप नाश्ता नहीं कर सकते हो क्या? मुझे एक बात पूछनी है। इजाज़त मांगी गई। पूछो। एहसान किया गया। ये तो मुझे तुम कहकर क्यों मुखातिब करती हो? काफ़ी साल बड़ा हूँ मैं तुमसे। अब इसमें मेरा क्या कसूर कि तुम मुझसे पहले इस दुनिया में आ गए? वैसे भी आप उन्हें कहा जाता है जिनकी कोई इज्जत हो हमारी नज़र में, और मेरी नज़र में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं। दरिया ने तफसील से समझाया। मेरी इज्जत क्यों नहीं तुम्हारी नज़र में? कनान ने मुस्कुराहट दबाते पूछा। मेरा सर मत खाओ, चुपचाप नाश्ता करो, समझे? पहले तो तुम मुझे आप कहती थी, वो मजीद बोला। ओ हेलो मिस्टर, कब मैंने तुम्हें आप कहकर मुखातिब किया? वो मुड़ी। वो जब मैं मीरब को हॉस्टल छोड़ने गया था एक दो दफ़ा, तब मैंने क्या कहने के लिए तुम्हें आप कहा था? दरिया हाथ में चाकू लिए उसकी तरफ बढ़ी जिससे वो प्याज काट रही थी। फरहान जानता था कि तब दरिया बोली ही कब थी जो आप कहती। वो तो जानबूझकर बात बढ़ा रहा था ताकि उसके लड़ाके अंदाज से महफूज हो सके। बताओ अब, दरिया ने उसकी आंखों के सामने चाकू लहराया। यार इसे तो पीछे करो। कनान ने उसका चाकू वाला हाथ पकड़ा। छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। दरिया ने दूसरे हाथ से उसके बिखरे बाल मुट्ठी में जकड़कर पूरी ताकत से खींचे। ओ माँ, किस कदर जालिम बीवी हो तुम। ये लो, छोड़ दिया। कनान ने उसका हाथ छोड़ा। अपनी सलामती चाहते हो तो निकलो यहाँ से, वरना। दरिया ने चाकू फिर सामने किया। जा रहा हूँ भाई, हटाओ इसे। वो आहिस्तगी से चलता दरवाजे के पास जाकर मुड़ा। मुझे मरना नहीं तुम्हारे हाथों, अभी तो बहुत सजीना है। दरिया ने उसकी बात पर उसकी तरफ देखा। वो क्या है ना कि मुझे अभी बहुत सा जीना है, तुम्हारे और अपने आने वाले बच्चे के साथ। कनान जल्दी से कहकर कहकहा लगाता सीढ़ियां चढ़ गया। पीछे दरिया मुंह खोले उसकी जुर्रत पर हैरान सी खड़ी थी। बीजान, मैं हरगिज ही शादी नहीं करूंगी, मीरा बीजान के सामने बैठकर बोली। बीजान आजकल उसकी शादी की तैयारियों में बिजी थी। क्या और फुल बक रही हो? क्यों नहीं करोगी शादी? बीजान ने घूरा। अगर भाई मेरी शादी में शामिल ना हुआ तो नहीं करूंगी मैं, वो रूहान सी हुई। हाँ तो बुला लो, मैंने कब रोका है? आप जानती हैं वो हमसे खफा होकर गए हैं और सिर्फ काशान और हसान भाई से राब्ते में हैं। तो तुम उन दोनों से कह दो, वो बुला लेंगे उन्हें। बीजान ने मशवरा दिया। बीजान, हम चलते हैं ना कनान भाई को लेने? तुम चली जाओ कमाल के साथ, मैं उनको कह देती हूँ। आप भी साथ चलें बीजान, वो बजिद हुई। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, तुम लोग चले जाना। वो दिल की हालत के बरक्स बोली।
آپ کیوں نہیں؟ بی جان 4 سال کافی ہیں اس سزا کے لیے۔ وہ افسردہ ہوئی۔ وہ بیٹا ہے، اسے آنا چاہیے تھا۔ شکوہ کیا گیا، اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، وہ بھائی کی حمایت ہی بنی۔ تمہیں اجازت دی ہے نا، چلی جانا۔ 4 سال سے ہم نے کنان بھائی کو نہیں دیکھا بی جان، میں تو میرب کے آنسو پھسلے۔ بی جان کے دل کو کچھ ہوا اکلوتی بیٹی کے آنسو دیکھ کر۔ ویسے بھی وہ تو خود چاہتی تھی کہ کنان واپس آ جائے کسی طرح۔ اچھا رونا بند کرو، میں چلوں گی ساتھ۔ سچ بی جان؟ میرب آنسو پوچھ کر ان کے پاس آئی۔ ہاں سچ، انہوں نے سر ہلایا۔ یو آر سو سویٹ بی جان، آئی ریئلی لو یو۔ میرب نے خوش ہو کر ماں کے گال چومے۔ بی جان بھی اسے ساتھ لگا کر مسکرا دی۔ کنان کو کمرے میں بند 1 ہفتے سے اوپر ہو گیا تھا۔ زخم کافی حد تک بند ہو چکے تھے۔ اب تو وہ اس بیڈ ریسٹ سے سخت تنگ آ چکا تھا۔ جب سے میڈ آئی تھی، وہ دشمن جہاں بھی بہت کم ہی کمرے میں آتی۔ کنان کے لیے پرہیزی کھانا بناتی تو خود تھی، مگر بھیجتی ملازمہ کے ہاتھوں تھی۔ ارحم اور ولید بھی 1-2 دن بعد آ کر چکر لگا جاتے، مگر کنان اب اس بور روٹین سے اکتا چکا تھا، اس لیے آج وہ آفس جانے کے لیے تیار تھا۔ لاؤنج میں بیٹھی دریا اسے تیار شیار دیکھ کر اس کی طرف آئی۔ کہاں جا رہے ہو؟ دریا نے سینے پر بازو لپیٹ کر پوچھا۔ آفس، مختصر جواب آیا۔ آفس؟ آفس کیوں؟ کس لیے جاتے ہیں آفس؟ اطمینان سے پوچھا گیا۔ تم نہیں جا سکتے، سمجھے؟ کیوں نہیں جا سکتا؟ کنان نے بھی اسی کے انداز میں بازو باندھے۔ تمہیں ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ بتائی ہے، تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، روکھا سا جواب آیا۔ کہا ہے نا نہیں جاؤ گے تو بس نہیں جاؤ گے، وہ بضد تھی۔ جب مجھے اپنا شوہر ہی تسلیم نہیں کرتی ہو تو پھر بیویوں والا روب کیوں جماتی ہو؟ کنان نے آنکھیں اس کی حیرانگی سے بھری آنکھوں میں گھاڑی۔ بھاڑ میں جاؤ میری طرف سے، دریا غصے سے کہتی روم کی طرف بڑھی۔ کنان مسکراتا ہوا آفس کے لیے نکل گیا۔ اسے کیا ہوا جو ٹکے ٹکے جواب دے رہا ہے آج؟ دماغ پر تو چوٹ نہیں آ گئی بدتمیز کے؟ ہوں، مجھے کیا دفعہ دور۔ دریا بیڈ پر بیٹھی پاؤں زور زور سے جھلاتی بھڑاس نکال رہی تھی۔ تقریباً 12 بجے کا وقت تھا جب ملازمہ دریا کے روم میں نوک کر کے آئی۔ بی بی جی، مہمان آئے ہیں، میں نے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے۔ کون مہمان؟ وہ حیران ہوئی۔ پتہ نہیں جی، ایک مرد، عورت اور لڑکی ہیں، شاید صاحب کے جاننے والے ہیں کوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں۔ جی، ملازمہ پلٹ گئی۔ کون آ گئے مہمان؟ دریا سوچتی ہوئی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی اور سامنے موجود کمال، لاشاری، بی جان اور میرب کو دیکھ کر ساکت ہو گئی۔ اسی اثناء میں ان تینوں کی نظر بھی دروازے میں سٹل کھڑی دریا پر پڑی۔ اب ساکت ہونے کی باری ان کی تھی۔ دریا کنان کی فیملی کو دیکھ کر اور وہ سب دریا کو دیکھ کر ساکت تھے۔ اس سکوت کو میرب کی آواز نے توڑا۔ دریا تم یہاں؟ وہ حیرانگی سے بھرپور آواز میں بولی۔ ہاں میں یہاں۔ دریا خود کو کمپوز کر چکی تھی، اس لیے ریلیکس سی آگے بڑھتی بولی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو لڑکی؟ بی جان نے کڑکدار آواز میں پوچھا۔ اپنے بیٹے سے پوچھ لیجیے گا، میں اسے آپ کی آمد کا بتا دیتی ہوں، دریا لاپرواہی سے کہتی واپس مڑی۔ بی جان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر دیں۔ جس لڑکی سے وہ نفرت کرتی تھی وہ ان کے بیٹے کے گھر میں ہی موجود تھی، پر کس حیثیت سے اور کب سے؟ یہ سوال وہاں موجود تینوں نفوس کے دماغ میں گردش کر رہا تھا۔ لو جی، صبح سے وہ لارڈ صاحب منہ ماری کر کے گئے ہیں اور اب یہ عذاب آ گیا۔ اللہ خیر کرے۔ دریا نے سوچتے ہوئے کنان کا نمبر ڈائل کیا۔ بیل جا رہی تھی مگر وہ پک نہیں کر رہا تھا۔ یہ ایڈیٹ نہ جانے خود کو کیا سمجھنے لگا ہے، دیکھ لوں گی سب کو۔ تیسری دفعہ کال کرنے پر کال ریسیو کر گئی۔ کہاں تھے تم؟ تیز آواز میں پوچھا گیا۔ صبح کہاں گیا تھا؟ ہنور صبح والا روکھا لہجہ۔ میری طرف سے جہاں بھی جاؤ، مگر اس وقت گھر آؤ کیونکہ تمہاری معزز فیملی تشریف لائی ہے کچھ دیر پہلے۔ میری فیملی؟ وہ حیران ہوا۔ جی بالکل، آپ ہی کی فیملی۔ میری فیملی کو تو تم لوگ کھا گئے، اب تمہاری ہی زندہ ہے، دریا نے تنزیہ کہا۔ کون کون؟ وہ ابھی بھی بے یقین تھا کہ اچانک کیسے؟ کاشان یا حسان میں سے تو کسی نے نہیں بتایا تھا۔ میں تمہاری سیکرٹری نہیں جو کمپلیٹ انفارمیشن دیتی رہوں، آ کر دیکھ لو، دریا نے کہہ کر کھٹاک سے فون بند کیا۔ سکینہ،
اس نے کچن میں آ کر ملازمہ کو پکارا۔ جی بی بی جی، مہمانوں کو چائے سرو کرو اور ہاں کھانے کا انتظام بھی کر لو، تمہارے صاحب کے گھر والے ہیں وہ۔ جی بی بی جی، میں کر لیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں اپنے کمرے میں ہوں۔ جی اچھا۔ دریا کمرے میں آ گئی۔ اب کیا ہوگا؟ بی جان کا لہجہ تو آج بھی میرے لیے ویسا ہی حقارت زدہ۔ اگر انہوں نے کنان کو فورس کیا کہ مجھے طلاق نہیں، میں کہاں جاؤں گی اب؟ کیا کنان مجھے چھوڑ سکتا ہے؟ اگر ہاں تو پھر نہیں، اللہ جی رحم کرنا، اب مزید کچھ برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ہے، میرے مالک رحم کر مجھ پر رحم۔ دریا اپنے رب سے دعا گو تھی۔ یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ بی جان نے خاموشی کو توڑا۔ مجھے کیا پتا، میں بھی آپ کے ساتھ ہی آیا ہوں، کمال لاشاری بولے۔ آپ کو کاشان نے کچھ بتایا ہو؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں کی اس نے، بس خیر خیریت ہی معلوم کرتا تھا میں اس سے۔ بی جان، کہیں بھائی نے خود ہی دریا سے شادی تو نہیں کر لی؟ میرا بات کی تہ تک پہنچی۔ کیا اول فل بک رہی ہو؟ کنان ایسا نہیں، ایسا کیسے کر سکتا ہے، وہ بھی بتائے بغیر؟ بی جان اتنا کچھ کر کے بھی بیٹے سے فرما برداری کی امید رکھتی تھی۔ ہاں لیکن گاڑی کے ہارن نے میرب کو بریک لگائی۔ لگتا ہے بھائی آ گئے۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہوئی۔ خوش ہونا بھی چاہیے تھا، آخر 4 سال کم نہیں ہوتے جدائی کے۔ دریا ہارن سن کر لاؤنج میں آ گئی۔ السلام علیکم، کنان کی سپاٹ سی آواز سنائی دی۔ دریا نے سر ہلا کر جواب دیا۔ کہاں ہیں؟ ڈرائنگ روم میں۔ تم گئی تھی؟ پھر کیا؟ تمہاری ماں اور بہن میری موجودگی کی وجہ پوچھ رہی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ کہہ دیا اپنے بیٹے سے پوچھ لیجیے گا۔ اوکے، آؤ میرے ساتھ۔ میں؟ دریا نے اپنی طرف انگلی کی۔ ہاں تم آؤ۔ میں کیا کروں گی وہاں جا کر؟ تم ہی جاؤ۔ تم آؤ۔ کنان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ڈرائنگ روم کا رخ کیا۔ کنان نے ڈرائنگ روم میں بی جان، بابا اور بہن کو صوفے پر بیٹھے دیکھا۔ السلام علیکم، مشترکہ سلام کیا۔ باپ اور بہن کی طرف سے جواب آیا، جبکہ بی جان خاموش نہیں۔ دریا کا ہاتھ اب بھی کنان کے ہاتھ میں تھا۔ نہ تو کنان نے چھوڑا اور نہ ہی دریا نے چھڑوانے کی کوشش کی۔ اسے اپنے ہاتھ کو کنان کے مضبوط ہاتھ میں دیکھ کر انجانے سے تحفظ کا احساس ہوا تھا۔ کنان سامنے والے صوفے پر بیٹھا، ساتھ ہی دریا کو بیٹھنے کا اشارہ کر کے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ دریا کو کنان کا ہاتھ چھوڑنا تکلیف دہ لگا۔ ابھی تو وہ اس کے تحفظ کو اچھی طرح محسوس بھی نہیں کر پائی تھی کہ کنان نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ نامحسوس انداز میں کنان کے قریب ہو کر بیٹھی۔ وہاں فی الحال خاموشی تھی۔ کیسے ہو؟ کمال لاشاری کی آواز نے خاموشی ٹوٹی۔ ٹھیک ہوں، مختصر جواب آیا۔ بھائی، ہم نے آپ کو بہت مس کیا۔ آپ نے تو پلٹ کر پوچھا تک نہیں۔ میرا روحان سی ہوئی۔ کنان نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ لوگوں کے یہاں آنے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ چند منٹ بعد کنان نے سپاٹ سے لہجے میں پوچھا۔ میرب کی شادی ہے، ہم اسی لیے آئے ہیں تمہیں لینے۔ کمال لاشاری نے آنے کی وجہ بتائی۔ شادی میری غیر موجودگی میں بھی ہو سکتی تھی۔ دریا اس ساری گفتگو میں خاموش سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ہو سکتی تھی، مگر تمہاری بہن کی خواہش تھی کہ وہ شادی تمہاری موجودگی میں ہی کرے گی۔ بی جان نے لب کشائی کی اور واضح کیا کہ میں اپنے لیے نہیں بلکہ بیٹی کے لیے آئی ہوں یہاں۔ ہم آ جائیں گے۔ کچھ دیر بعد کنان نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہا۔ ہم؟ بی جان نے اس کے ہم کو لمبا کیا۔ جی، میں اور دریا۔ کنان نے ہم کی وضاحت کی۔ کیا لگتی ہے یہ لڑکی تمہاری؟ بی جان نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ دریا کو اپنے دل کی دھڑکن کانوں میں گونجتی سنائی دی۔ یہ لڑکی میری بیوی ہے۔ کنان نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بم پھوڑا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں۔ میرب کی شادی میں اپنی بیوی کو لے کر آؤں گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ لڑکی میری بہو بننے کے قابل نہیں۔ بی جان حقیقت جان کر آگ بگولا ہوئی۔ ان کو لگا انہوں نے 4 سال پہلے دریا کے بارے میں جو اندازہ لگایا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا۔ اس نے واقعی ان کے بیٹے کو پھانس رکھا تھا۔ وہ ایک آوارہ اور بے حیا لڑکی تھی ان کی نظر میں، لیکن میری بیوی بننے کے قابل تھی، اس لیے آج یہاں مسز دریا کنان کی حیثیت سے موجود ہے۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو پھر میں آپ سے معذرت کرتا ہوں شادی میں آنے کے لیے۔
دریا خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ اس شخص نے جسے وہ اپنا دشمن سمجھتی رہی، اسے نے آج اس کی ذات کو معتبر کر دیا تھا۔ وہ احسان مند ہو چکی تھی اس شخص کی۔ کب کی تم نے شادی؟ کمال لاشاری نے پوچھا۔ 4 ماہ پہلے۔ اب کے پھر سے سب کچھ شوق لگا؟ صرف 4 ماہ پہلے؟ تم ہمیں بتا سکتے تھے۔ بتانے کا کیا فائدہ ہوتا جب آپ لوگوں نے ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا؟ کنان نے بی جان کو کہہ کر کہا۔ ہم ایکسیپٹ کر چکے ہیں، تمہارے اور تمہاری بیوی کے لیے لاشاری پیلس کے دروازے کھلے ہیں، اس لیے تم دونوں جب چاہو آ سکتے ہو۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بی جان حیران ہوئی۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں، اگر کنان کی پسند اور مرضی یہی ہے تو مجھے قبول ہے۔ کمال لاشاری دھیمے لہجے میں بولے۔ لیکن مجھے قبول نہیں، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ کنان، میں کہہ رہا ہوں تم سے، تم اور دریا دونوں میرب کی شادی میں آؤ گے، چاہے کوئی بھی روکے، لیکن نہ آنے کی صورت میں میری میت کو کندھا دینے بھی مت آنا، سمجھ گئے؟ کمال صاحب نے ایموشنل بلیک میل کیا۔ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ جب آپ نے مجھے دریا سمیت قبول کر لیا ہے تو میں بھی ماضی کو یاد کر کے مستقبل خراب نہیں کرنا چاہتا۔ ہم ضرور آئیں گے۔ کیوں بی جان؟ کنان نے وضاحتی بات کر کے مات سے تائید چاہی۔ تمہارے باپ کا گھر ہے وہ، جب چاہے آ سکتے ہو۔ میری کیا حیثیت؟ آپ بلا وجہ بات کو غلط رخ دے رہی ہیں۔ ہم اپنی زندگی اپنی مرضی سے جی چکے ہیں، اب ہمارے بچوں کی باری ہے، اس لیے ضد مت کریں اور دل بڑا کر کے بچوں کو ان کی خوشیوں سمیت قبول کریں۔ کمال صاحب نے بیوی کو رسانیت سے سمجھا۔ آپ کر چکے قبول کافی ہے، میرے خیال سے اب ہمیں چلنا چاہیے۔ آج کیوں؟ آج تو رکیں۔ کنان ماں کی بات سن کر جلدی سے بولا۔ نہیں، تمہیں تمہارا گھر تمہاری بیوی سمیت مبارک ہو، ہم اپنے گھر ہی بھلے۔ بی جان نے تنزیہ کہا۔ یہ آپ کے بیٹے کا بھی گھر ہے بی جان، اگر سمجھے تو۔ کمال صاحب، آپ نے چلنا ہے یا میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں؟ انہوں نے کنعان کی بات کو اگنور کیا۔ کمال نے بیوی کو ملامتی نظروں سے دیکھا۔ اچھا بیٹا، ہم چلتے ہیں، تم لوگوں نے آنا ہے شادی سے پہلے ہی، ہم انتظار کریں گے۔ کمال کھڑے ہوئے۔ بابا کھانا تو کھا کر جائیں پلیز۔ نہیں بیٹا، پھر آئیں گے بتا کر، تاکہ ہماری بہو اپنے ہاتھوں سے کھانے پانے کا بندوبست کرے، اور ویسے بھی چائے کے ساتھ اتنے لوازمات موجود تھے، اب کھانے کی گنجائش نہیں۔ انہوں نے مسکرا کر دریا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، یہ تمہارے لیے شادی کا گفٹ ہے۔ ہمارے بیٹے نے ہمیں اس قابل نہیں جانا کہ انفارم کرتا، مگر ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے۔ تم دونوں کی خوشی میں ہی ہماری خوشی ہے۔ خدا سلامت رکھے تم دونوں کو۔ لو پکڑو یہ۔ نہیں، دریا نے کئی ہزار کے نوٹ دیکھ کر منع کیا۔ دریا لے لو۔ کنان کے کہنے پر دریا نے خاموشی سے لے لیے۔ اچھا پھر ملاقات ہوتی ہے ہاں؟ کمال بیٹے سے برگزیر ہوئے۔ جی ضرور، وہ مسکرایا۔ بی جان بنا سلام دعا کے ہی باہر نکل چکی تھی۔ تم پریشان مت ہو، میں کر لوں گا بات تمہاری ماں سے، کمال نے بیٹے کو تسلی دی۔ جی بابا۔ اوکے بھائی، خدا حافظ۔ خدا حافظ، کنان نے آہستگی سے کہا۔ کیا ابھی تک خفا ہیں بھائی؟ میرب شرمندہ سی بولی۔ نہیں تو پھر اس طرح تو کبھی بھی، وہ رو دی۔ میرو، میں خفا نہیں ہوں مائی ڈال۔ کنان نے میرب کو ساتھ لگا کر چپ کروا دیا۔ دریا یہ سین دیکھ کر فوراً کمرے سے نکلی۔ اس کے انداز پر وہ دونوں چونکے۔ دریا خفا ہے مجھ سے، پر آپ فکر مت کریں، میں منا لوں گی۔ بس آپ شادی سے 1 ہفتہ پہلے آئیں گے گھر۔ اوکے سویٹ ہارٹ، ہم ضرور 1 ہفتہ پہلے ہی آئیں گے، کنان نے مسکراتے ہوئے کہہ کر بہن کے سر پر بوسہ دیا۔ وہ بھی مسکرا دی۔